نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری جمعۃ المبارک کی پچھلی نشستوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص محبت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، مگر آج کی اس نشست میں جو چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا کہ محبت حقیقت میں کسے کہتے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس ماہ محرم کے اندر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام سے جو محافل اور مجالس ہوتی ہیں، اگر ایک بڑا محتاط سا میں اندازہ آپ کے سامنے رکھوں تو میرا خیال ہے کہ ملک پاکستان کے اندر نواسہ رسول کے نام پر کم و بیش جو ہونے والی محافل اور مجالس ہے ان کی تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے، بھلے سے وہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہوں یا اہل تشیع کے پلیٹ فارم سے۔ اور ان محافل اور مجالس پر ہونے والے خرچ کا اگر اندازہ لگایا جائے تو کچھ بعید نہیں ہے، وہ اربوں میں چلا جاتا، کیونکہ ایسی محافل اور مجالس بھی ہوتی ہیں کہ ایک محفل پر بھی لوگ آج کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ پھر چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی محافل ہو رہی ہیں اور ان پر آنے والا خرچ کتنا زیادہ ہو۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کثرت کے ساتھ محافل اور مجالس ہونے کے باوجود بھی ان محافل سے حسینی ایک بھی پیدا نہیں ہوا، الا ماشاءاللہ جو اچھی محافل ہیں وہ ہیں، استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، مگر اکثر و بیشتر آپ حالات کا جائزہ لے لیں کہ آج کتنے ہیں جو حسین کے نقش قدم پر چلنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ ملک اور قوم کی صورتحال اس پر بین ثبوت ہے کہ ہماری حالت کہاں تک نیچے چلتی جائے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو میں نے دیکھا ہے، چونکہ بہت ساری جگہوں پر مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، تو جب لوگ خطاب کے لیے وقت لیتے ہیں تو اکثر لوگوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ علامہ صاحب جب آپ آئیں تو ہمارا دل ہے کہ کربلا میں ہونے والی شہادتوں کا منظر بیان کریں۔ ہمارا سارے کا سارا انٹرسٹ یہیں تک ہے، بس یہ بتایا جائے کہ حضرت عباس کے بازو کیسے قتل ہوئے تھے اور محمد کے لاشیں کیسے گزرے تھے، حضرت قاسم کی شہادت کا منظر کیا تھا، حضرت علی اصغر نے کیسے امام علی مقام کے ہاتھوں میں دم توڑا، 18 سالہ علی اکبر کا لاشا حسین کیسے اٹھا کے لایا، خود امام علی مقام کی شہادت کا منظر کیا تھا، اور پھر ان شہادتوں کے بعد وہ جو بقیہ ٹوٹا پھوٹا قافلہ تھا وہ کیسے شام اور دمشق کے بازاروں سے ہوتا ہوا یزید کے پاس پہنچا، وہاں کیا صورتحال ہوئی، اور کس طرح پھر یہ قافلہ مدینہ کی سرزمین تک واپس پہنچا۔ ہمارا موسٹلی انٹرسٹ ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں کئی بار اس ممبر سے یہ عرض کر چکا ہوں
کہ ان شہادتوں کے واقعات کو بیان کرنا، انہیں سننا، سن کر ایک غم کی کیفیت پیدا کرنا، اس پر آنسو بہانا، یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت قبول ہوتا ہے۔ اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ حق ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، بس ایک جملہ جو پہلے بھی کہا کرتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ یہ سب کچھ کرنا اور غم حسین میں رونا عبادت اس لیے ہے کہ شہادت حسین کا تصور کر کے آنسو بہانا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات سے انکار نہیں ہے، مگر میرا سادہ سا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو عبادت ہے، مگر ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ میدان کربلا کے اندر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ جو اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا، تو کیا ان کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ سال کے بعد میرے نانا کی امتی جمع ہو جائیں اور ہماری شہادتوں کی کہانیاں سنیں، سنائیں، روئیں، دھوئیں، آنسو بہائیں اور نیاز کھا کے بس اپنے گھر چلے جائیں؟ ان کی قربانیوں کا مقصد یہ نہیں تھا۔ وہ الگ بات کہ کوئی اتنا ذکر بھی کرے تو اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتا، مگر انہوں نے قربانیاں اس مقصد کے لیے نہیں دی تھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے نانا کی امت کو جینے کا گر سکھایا ہے، اور صرف کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں بلکہ حسین نے پوری انسانیت کو جینے کا گر سکھایا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ انسان کو بیدار تو وہ لینے دو، ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین۔ حسین نے پوری انسانیت کو جینے کا گر سکھایا، مگر ہم وہ باتیں کہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، ان کی قربانی کا مقصد کیا تھا، انہوں نے اپنے نانا کی امت کے نام کیا پیغام چھوڑا، وہ ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور اللہ ماشاءاللہ لوگ سنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ جب لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کسی علامہ صاحب کو کیا پڑی ہے کہ ایسے خواہ خشک باتیں کریں، مشکل باتیں کریں؟ ایسی باتیں کرنی چاہیے جن سے لوگ بھی خوش ہوں، نعرے بھی لگیں، داد بھی ملیں۔ تو آخر کسی کو تو یہ فریضہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور اس منبر سے ایسی آواز اٹھتی رہتی ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے ہمیشہ ہمیں یہی پیغام سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں باقی سب کچھ وہ بتاتے ہیں، وہاں انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا، اور آج شہادت حسین ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، یہی پیغام ہماری روحوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ اس دور کے اندر تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام، یہ وہ تحریک اور یہ وہ قیادت ہے جو اس صدی کے اندر صحیح معنوں میں اس حسینی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ ایک نشست میں بات ہو جائے تو فابہہ، ورنہ اس پر 1 2 3 4 جتنی نشستیں بھی لگیں، ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ نواسہ رسول نے اپنے نانا کے دین کی خاطر وہ کون سا انوکھا کام کیا تھا کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود ہی انہی کی شہادت کے درجے ہیں، اور ہر طرف حسینیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اور یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کون سا انہوں نے ایسا انوکھا کام کیا ہے وہ بالخصوص بتانا چاہ رہا۔ خواجہ اجمیر کی ربائی کئی بار میں نے پڑھی ہے، آج اس پوری ربائی کو آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ اجمیر نے آپ کی قربانیوں کی اس تاریخ کو دیکھ کر جو ربائی کہی ہے اس میں 2 لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ دوسرے مصرعے میں انہوں نے کہا ہے دین است حسین۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، نواسہ رسول نے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کی ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ اب حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اب حسین دین ہے اور دین حسین ہے۔ تو
آئیے، یہ جو خواجہ اجمیر نے کہا دین است حسین، کہ دین حسین ہے، تو پہلے اس دین کو سمجھتے ہیں کہ وہ دین کیا ہے، اور نواسہ رسول نے اس دین کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اگر جاننا چاہیں کہ دین کیا ہے، تو آج کی نشست کی گفتگو کے عنوان کے طور پر جو میں نے چند کلمات تلاوت کی ہے، اس میں باری تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ دین کیا ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ اس دین سے مراد کوئی اور دین نہیں، بلکہ اس دین سے مراد دین اسلام ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے منتخب کیا، ہمارے لیے پسند کیا، ہمارے لیے چوز کیا، جس کا ذکر پھر ایک مقام پر کیا اور فرمایا وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، کہ میں نے جس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے، وہ دین کوئی اور دین نہیں بلکہ وہ دین اسلام ہے۔ اسی دین کی بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 3 مقامات پر اور بھی کی۔ آج بڑی توجہ اور انہماک سے ان باتوں کو آپ نے پھر سننا ہے۔ آج اس موضوع کے ساتھ ریلیٹ کر کے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی ودین الحق، اور فرمایا اس رسول کو میں نے اپنی بارگاہ سے 2 نعمتیں عطا کر کے بھیجا۔ کیا؟ فرمایا پہلی نعمت جو میں نے اپنے رسول کو عطا کر کے بھیجی ہے کہ میں نے ان کو اپنی بارگاہ سے خود ہدایت کے نور سے مزین کر کے بھیجا، بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تو یہاں رک کر ایک عقیدے کی بات آپ تک پہنچا دوں کہ جب باری تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں نے اس رسول کو خود اپنی بارگاہ سے ہدایت کے نور سے مزین کر کے بھیجا ہے، تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب باری تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے ساتھ، گائیڈ لائن کے ساتھ، وہ نور ہدایت کے نور سے مزین کر کے بھیجا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا محبوب اب اس دنیا میں کسی سے ہدایت لینے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ پوری دنیا کو ہدایت کی خیرات بانٹنے کے لیے آ رہا، کیونکہ میں نے اپنی بارگاہ سے ہدایت عطا کر کے ان کو بھیجا۔ اور ساتھ آگے فرمایا وَدِینِ الْحَقِّ، اور دوسرا ان کو اپنی بارگاہ سے دین حق عطا کر کے بھیجا۔ اب یہاں بھی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو جب میں نے ہدایت کی بات کی ہے تو میں 2 جملے اس پر بھی کہنا چاہ رہا۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آپ نے غور کیا ہو کبھی یہ سورہ صف کے کلمات اس وقت میرے سامنے ہیں، پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تو کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو دین الحق ہے، باری تعالیٰ نے دین الحق کیوں نہیں کہا؟ دین الحق کیوں نہیں کہا؟ یہ نون کے نیچے زیر کیوں ہے؟ ہمارے طلباء یہ صرف اور نحو پڑھنے والے بیٹھے ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو نون کے نیچے زیر ہے، یہ جو بالہدی سے پہلے با ہے نا، اس با حرف جر کی وجہ سے اس نون کے نیچے بھی زیر ہے۔ جیسے ہدایت پر با اپنا اثر کر رہی ہے، اسی طرح یہی با دین کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، اور وہ حرف جر اس دین کو کسرہ دے رہی ہے، نون کے نیچے زیر اس لیے ہے۔ تو جب میں نے پہلی بات آپ کو بتائی کہ باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس کا مطلب اپنی بارگاہ سے ہدایت کا نور سے مزین کر کے بھیجا۔ تو یہی بات اگر دین پر بھی اثر کر رہی ہے اور یقیناً کر رہی ہے، تو دوسری بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ جو دین حق باری تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ کوئی یہاں آ کے 40 سال کے بعد نہیں ملا، بلکہ یہ دین حق بھی باری تعالیٰ نے محبوب کو اپنی بارگاہ سے عطا کر کے بھیجا ہے، اس دین کے ساتھ بھیجا ہے۔
ہر نعمت وہیں سے ملتی ہے، معلوم نہیں وہ کب کہاں کس کیفیت اور کس حال میں باری تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوگا، مگر یہ ملا سب وہیں سے۔ خیر آج ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے، ہم اس سے آگے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دو نعمتوں کے ساتھ میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ میرا یہ رسول میری طرف سے ملنے والی اس گائیڈ لائن اور ہدایت کی روشنی میں اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کرے۔ یہ کچھ بنیادیں ہیں جو پہلے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، پھر سمجھ آئے گی کہ دین است حسین خواجہ اجمیر نے کیوں کہا ہے۔ پہلے اس دین کو سمجھیں اور دین کے ساتھ ریلیٹڈ چند باتوں کو سمجھیں۔ اب جتنی بات میں نے یہاں تک کی ہے، میں یہاں سے اخذ کر کے پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو من کی تختیوں پر لکھنے والا ہے، ایک نچوڑ دے رہا ہوں۔ آیت کریمہ زبان حال سے اعلان کر رہی ہے کہ اس دین حق کا دنیا کے بقیہ نظاموں پر غالب کرنا یہ منشاء خدا ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ ہے۔ میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجا اس لیے تاکہ میرا یہ رسول اس ہدایت کی روشنی میں اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ تو اگر اللہ نے رسول کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے تو پہلی بات یہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کا منشا یہ ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب نظاموں پر غالب آنا چاہیے۔ یہ منشا خدا بندی ہے، یہ منشا الہی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے، مگر اس دین کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے اس نے یہ ذمہ داری کائنات کے اندر اس ہستی کو سونپی ہے کہ جس ہستی سے بڑھ کر اس کا محبوب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی۔ تو اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد اور مقاصد کیا کیا ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کتنے کے مقاصد ہوں گے، مگر جو آیت کریمہ بتا رہی ہے جس سے کوئی شخص صرف نظر نہیں کر سکتا، وہ آپ کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرنا ہے۔ تو میں نے جملہ یہ کہا تھا کہ دین حق کا غلبہ یہ منشاء خدا ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ ہے۔ ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں اور اللہ کرے کہ ہم مخصوص وقت کے اندر رہتے ہوئے بات کو کسی تکمیل تک پہنچا سکیں جو آج میں موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں رک کر پھر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے کہا کہ یہ دین حق کو بقیہ نظاموں پر غالب کرنا یہ اللہ کا منشا ہے، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ اللہ کا منشا کیوں ہے، اللہ کیوں اس دین کو غالب کرنا چاہتا ہے؟ ایک فطری سا سوال ہے جو ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اس دین کو بقیہ نظاموں پر غالب کرنے میں اللہ کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ اللہ ہماری طرح کا فائدے اور نقصان سے بہت بلند ہے۔ کسی کام کے ہونے سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور کسی کام کے نہ ہونے سے اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ اس دین کو غالب کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ اس دین حق کو، اس دین اسلام کو دنیا کے باطل نظاموں پر جو غالب دیکھنا چاہتا ہے اس میں اسے مفاد بھی ہمارا حاصل ہے۔ وہ ہماری خاطر اس دین حق کو بقیہ نظاموں پر غالب کرنا چاہتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ اس میں ہمارا مفاد کیا ہے، اس کے لیے پہلے ایک جملہ پھر اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں۔ وہ دین جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اگر جاننا چاہیں کہ اسلام کیا ہے تو
ایک جملہ آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ جس نے بھی کہا حق کہا۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اس کا نام ہے دین اسلام۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین اسلام دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے، اور اس نے یہ دین اسلام اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں عطا کیا تاکہ میرے بندے اس دین کے مطابق زندگی گزاریں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اللہ نے یہ سسٹم ہمیں اس لیے دیا کہ چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو چونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کی کامیابی کا راز کس سسٹم میں ہے۔ میں نے شاید کسی موقع پر یہ اگر بات کی ہو تو میں نے مثال دی تھی کہ دیکھیے یہ ایک موبائل ہے، جب یہ نیا سیٹ ہم بازار سے خریدتے ہیں نا، جسے ڈبہ پیک کہتے ہیں، تو گھر آ کے جب آپ ڈبہ کھولتے ہیں نا تو جہاں یہ سیٹ نکلتا ہے وہاں جس کمپنی نے اس موبائل کو بنایا ہوتا ہے ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی نکلتا ہے، اور اس کتابچے کے اندر اس کمپنی نے لکھا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ڈیوائس ہماری بنائی ہوئی ہے، اسے ہم نے بنایا ہے، تو لہٰذا ہمارے دیے ہوئے اس سسٹم کے مطابق اسے استعمال کرو گے تو اس کی پرفارمنس، اس کی کارکردگی بڑی اچھی ہوگی۔ چونکہ بنایا انہوں نے ہے تو بہتر جانتے بھی وہی ہیں کہ اس کی زیادہ اچھی کارکردگی کیسے ہوگی۔ ایون کہ آپ کئی چیزیں بازار سے خریدتے ہیں، کوئی ٹیلی ویژن خریدے، کوئی LCD خریدے، کوئی ریفریجریٹر خریدے، کوئی گاڑی خریدے، کوئی موٹر سائیکل خریدے، تو کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک کتابچہ بھی ملتا ہے جنہوں نے بنائی ہوتی ہے وہ چیز، اور اس میں انہوں نے پوری ہدایات اور ایک ڈسپلن دیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے مطابق اسے استعمال کریں گے تو اس کی کارکردگی بہت اچھی ہوگی۔ تو ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، تو چونکہ اللہ ہمارا بنانے والا ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کی کامیابی کا راز کس سسٹم میں ہے۔ تو وہ سسٹم اس نے ہمیں عطا کیا جسے وہ دین اسلام کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندے اگر اس سسٹم کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو تیری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ مگر انسان کو چونکہ اللہ نے عقل دی، وہ اس دنیا میں آیا، یہاں آ کر اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اس نے کئی سسٹم اپنی کامیابی کے خود وضع کر لیے۔ کسی نے سوچا یہی چند روزہ زندگی ہے، کوئی 30 40 50 سال، تو لوٹ مار کرو، مار داڑ کرو، عیاشی کرو، یہی کامیابی۔ کسی نے سوچا کہ یہ ناجائز ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، چلو اچھا کاروبار کر لیں، اچھا بزنس کر لیں، اس کے نتیجے میں کوئی اچھا گھر بن جائے، کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے، کوئی گاڑی شاڑی مل جائے، تو یہ کامیاب زندگی ہے۔ کسی نے اس سے آگے سوچا ہوگا کہ کوئی صدارت اور وزارت مل جائے تو پھر تو مزہ ہی کچھ اور ہے، اور لوگ کتنا مرتے پھرتے ہیں ان چیزوں کے لیے، حتیٰ کہ پھر قومی اور بین الاقوامی سطح پر حکومتیں اپنے نظام جاری کرتی ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے ہر کسی۔ میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب یہ نئی صدی شروع ہوئی ہے، امریکہ چونکہ سپر پاور تھا تو امریکہ نے پوری دنیا کے لیے ایک نظام جاری کیا، اور اس نے اس نظام کا نام رکھا نیو ورلڈ آرڈر۔ اس پر بڑے سیمینارز ہوئے تھے، لوگوں نے بڑے بڑے تبصرے کیے تھے اس پر، مگر ایک سسٹم دیا، اس کے مطابق دنیا چلے گی۔ تو میں نے بتایا کہ انسان نے اس دنیا میں آ کر کئی سسٹم خود بنا لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور آپ جا کر اس دین حق کو دنیا کے بنائے ہوئے سارے نظاموں پر غالب کر دیں۔ کیوں غالب کر دیں؟ جب میرا دیا ہوا سسٹم غالب آئے گا تو میرے بندوں کو میرے اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، اور جب میرے دیے گئے سسٹم کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے تو ان کی دنیا بھی سنورے گی اور ان کی آخرت بھی سنورے گی۔ اور یہ ذمہ داری باری تعالیٰ نے کائنات کے اندر اس ہستی کو عطا کی جس ہستی سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب بھی کوئی نہیں ہے۔
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سمجھی۔ اور یہاں رک کر ایک اور ایمان افروز بات اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اگر وہ بھی ساتھ کر دوں پھر آپ کے ذہنوں میں فریش ہو جائے اگر کسی نے پہلے سنی ہے تو دیکھیے دو باتیں نکھر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے محبوب کو عطا کی اور ان کو اپنا محبوب بھی بنایا۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان دونوں کاموں میں سے پہلے کون سا ہوا، کیا اللہ نے ان کو دین کے غالب کرنے کی ذمہ داری پہلے سونپی یا محبوب پہلے بنایا؟ جی محبوب تو اس نے روز ازل سے ہی بنا دیا تھا، تو محبوب پہلے بنایا، ذمہ داری بعد میں سونپی۔ اور اگر یہ ایسا ہی ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے تو اس سے ایک اصول اخذ ہوتا ہے کہ یہ جو دین کے غلبہ کا کام ہے، دین کی نوکری کا کام ہے، دین کی خدمت کا کام ہے، یہ دین کی نوکری کا کام اللہ ہر نتھو پھتو اور ایرے گہرے سے نہیں لیتا۔ اللہ اپنے دین کی نوکری کا کام فقط اس خوش نصیب سے لیتا ہے جسے بندوں میں سے چن کر وہ پہلے اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ وہ محبوب پہلے بناتا ہے اور اس سے دین کے غلبہ کا کام بعد میں لیتا ہے۔ اور یہی اصول اس کا قیامت تک آگے کار فرما ہے، کیونکہ اس کی سنت، اس کا طریقہ پھر بدلتا نہیں ہے۔ وہ خود کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ بندے تو اللہ کی سنت میں، اس کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ تو اگر اس نے اپنے محبوب کے لیے یہ ضابطہ رکھا کہ انہیں محبوب پہلے بنایا اور دین کی نوکری کا کام بعد میں سونپا، تو اب یہی اصول اس کا آگے بھی کار فرما ہوگا۔ جب جس دور کے اندر بھی اس کے دین کو ضرورت پڑے گی اور دین پر آنے والے زوال کو پھر عروج میں بدلنے کی ضرورت ہوگی، تو وہ یہ کام ان خوش نصیبوں سے لے گا جن کو اپنے بندوں میں سے چن کر وہ پھر اپنا محبوبیت کا شرف ادا کرے گا۔ اور یہ بات بھی اس نے قرآن میں لکھی ہے، سورہ مائدہ میں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر لو گے تو میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا، اور قوم کو لے آؤں گا، ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام ہوگا۔ اچھا مولا، جن سے تو دین کی نوکری کا کام لے گا وہ کیسے ہوں گے؟ ان کے تعارف میں 6 باتیں ہیں، مگر سب سے پہلے نمبر پر بات کی کہ جن سے میں دین کی نوکری کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا یحبہم، وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہو۔ یہ جملے کہہ کے در حقیقت میں پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں، زندگی کے اندر دین کے نوکری کے کام کو کبھی ہلکا نہ جانیں، کبھی اس کو لائٹلی نہیں لیں، اس کو کبھی اپنے اوپر برڈن نہ سمجھیں، اس کو کبھی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ توفیق مل جائے تو کر کے کسی پر احسان نہیں سمجھو۔ جس خوش نصیب کو اللہ اپنے دین کی نوکری اور خدمت کی توفیق دے دینا، اس کا سر ہمیشہ شکرانے سے جھکا رہنا چاہیے، اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی دن یہ نوکری چھن نہ جائے۔ وہ ہماری کسی نوکری کے محتاج نہیں ہے، وہ نوکری بھی اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو جائے۔ تو مالک نوکری دے اور بندہ جان چھڑاتا پھرے تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی؟ اور آج بد نصیبی ہے کہ زندگی کے اندر اگر ہم اپنے کاموں کی ترجیحات کی لسٹ بنائیں نا، تو دین کی نوکری اور دین کی خدمت کا کام اس کاموں کی ترجیحات کی لسٹ میں کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کسی شمار میں نہیں ہے کہ یہ کام بھی ہم نے کرنا۔ لہٰذا میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اس کام کو کبھی زندگی میں معمولی مت سمجھیں، اس کو کسی پر احسان نہیں سمجھیں۔ آپ کا کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اس بندے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے اسے اپنے دین کی نوکری اور خدمت کا موقع دے دیا ہے، جس سے اس کی دنیا بھی سنورے گی اور اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اس دین کو دنیا کے باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے یہ ذمہ داری اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی، اور یہ کام دین کے غلبے کا اسے اتنا عزیز ہے
کہ دیکھیے اس نے ذمہ داری بھی اس ہستی کو دی جس سے بڑھ کر اس کا محبوب کوئی نہیں ہے. اور پھر روز ازل سے آپ ذرا چشمے تصور میں لائیں. عالم ارواح میں کسی نشست میں میں نے اور موضوع کے حوالے سے بات کی تھی. اس نے انبیاء کرام سے جب عہد لیا تو اس عہد کے اندر اس بات کو شامل رکھا. فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّ. فرمایا یاد کرو جب میں نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جب میں تم سب کو کتاب اور حکمت عطا کر چکوں اور پھر تم سب سے آخر میں میرا رسول تمہاری طرف آ جائے جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. تو فرمایا آج وعدہ کرو کہ جب وہ رسول تمہارے ہوتے ہوئے آئے گا تم سارے کے سارے ان پر ایمان بھی لاؤ گے. اور خاص جملہ جس پر زور دیا وَلَتَنْصُرُنَّ، اور وعدہ کرو کہ پھر تم سب میرے محبوب کی مدد بھی کرو. تو مجھے بتائیے وہ رسول کس مدد کا محتاج ہے؟ اس کے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے تو اس کو مدد نہیں چاہیے، اپنی فیملی کی سپورٹ کے لیے تو مدد نہیں چاہیے. اللہ انبیاء سے بھی وعدہ لے رہا کہ وعدہ کرو میرے محبوب کی مدد کرو گے. اور یہی رسول کی نصرت اور مدد باری تعالیٰ نے کامیابی کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا رکھا ہے ہمارے لیے. آپ سورہ اعراف کو پڑھیں. باری تعالیٰ نے طویل آیت کریمہ ہے سورہ اعراف کی، اور پوری آیت کا مرکز و محور وہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پورا ذکر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے کے بعد باری تعالیٰ نے اینڈ اس بات پر کیا. فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. یہ جو ناصرو ہے یہ بڑی خاص بات ہے. فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو میرے اس محبوب پر ایمان لائے. پہلے یہ ایمان چاہیے کہ یہ رسول ہماری طرح نہیں اللہ کا نمائندہ بن کر آیا، اور جب میرا نمائندہ ہے تو فرمایا وَعَزَّرُوهُ، پھر ہر حد سے بڑھ کر ان کا ادب کرنا ہوگا. اور جب ایمان اور ادب ہو گیا تو کامیابی کے لیے تیسری کنڈیشن اور شرط آگے یہ بتائی وَنَصَرُوهُ. فرمایا اگر فلاح چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی مدد بھی کرنا ہوگی. وہی نَصَرُوهُ نصرت کی بات ہے. تو نصرت کس کام میں؟ میں نے بتایا ان کو ذاتی تو کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کو گھر کا نظام چلانے کے لیے تو مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو کس کام کے لیے مدد؟ وہ جو اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری سونپی ہے، وہ جو اللہ کا منشا ہے، وہ جو اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے. تو فرمایا میرے محبوب کے اس مشن کی مدد کے لیے پھر تمہیں اگر اپنا تن من دن بھی قربان کرنا پڑے تو اس قربانی سے بھی تم دریغ نہیں کرو گے. یہ مدد ہوگی میرے محبوب کی. اور جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی اس کا اللہ سے یہ سودا ہو جاتا ہے، وعدہ ہو جاتا ہے کہ مولا اب تیرے محبوب کے لائے ہوئے اس دین کے غلبہ کے لیے ہم تیری دی ہوئی ہر نعمت کو بھی بروئے کار لائیں گے، حتیٰ کہ اگر ہمیں جان بھی دینا پڑی تو اس جان بھی دینے سے دریغ نہیں کیا جائے گا. یہ ایمان کا معنی ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 111 کو کبھی پڑھیں. باری تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، فرمایا بے شک اللہ مومنوں سے خرید لیتا ہے. ادھر مومن کلمہ پڑھتا ہے، اس کا اللہ سے ایک سودا ہوتا ہے، اللہ اس مومن سے کچھ خریدتا ہے. کیا خریدتا ہے؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں بھی خرید لیتا ہے اور ان کے مال بھی خرید لیتا ہے. مال سے مراد اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے. وہ پریکٹیکلی مال ہو بھی سکتا ہے اور اس مال کے اندر آپ کا وقت بھی شامل ہے، آپ کی صلاحیتیں، جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو عطا کی وہ سب مال میں آ جاتی. تو فرمایا اللہ جانیں بھی خریدتا ہے، مال بھی خریدتا ہے. جب بندہ کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کے بدلے اسے کچھ ملنا بھی چاہیے.
تو مولا جانیں بھی تو نے لے لی، مال بھی تو نے لے لیا، اب ان کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بندے کلمہ تو نے پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھتے ہی یہ سودا ہو گیا کہ اب جان بھی میری، مال بھی میرا، اور میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دی جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ وہ جانے اور مال لے کے کیا کرتا ہے؟ اس کو کہاں ضرورت ہے؟ وہ کس لیے خریدتا ہے؟ کو اس نے شو کیس یا شو روم تو بنا نہیں رکھا کہ جہاں اس نے ڈیکوریٹ کر کے سجا کے رکھ دیا یہ فلاں کی جان ہے، یہ فلاں کا مال ہے۔ وہ جانے اور مال مومن سے اس لیے خریدتا ہے کہ بندے جب کبھی بھی تیرے ہوتے ہوئے میرے اس دین پر کوئی کڑا وقت آیا، مشکل وقت آیا، تو کلمہ پڑھ کے اب یہ تیرا وعدہ ہو گیا کہ اس دین کے تحفظ کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ تن من دن سب کچھ بھی قربان کرنا پڑا، تو وہ قربانی دینے سے بھی تو دریغ نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنے اس وعدے کو بھول چکے ہیں۔ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، بات مکمل نہیں ہو پاتی، میں صرف یہ وفاداری بتا رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ آپ کبھی حکیم الامت علامہ اقبال کی بات کو سنیں، اپنے ہزار مرتبہ یہ شعر سنا ہوگا۔ اگلی جمعۃ المبارک کی نشست میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی مزید وضاحت کروں۔ یہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کے لیے محنت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، یہ اصل وفاداری ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ وفاداری نبھاتا ہے تو اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہوگا، آپ اندازہ کر لیں کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو منشاء الہی ہے۔ اور اقبال کے جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، جس میں اقبال نہیں کہتا بلکہ خدا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ حد کر دیا اقبال نے، نچوڑ ہے اس کا قرآن اور حدیث کا۔ اب خدا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بندے تو میرے مصطفیٰ کا وفادار بن تو صحیح، وفادار بننا تیرا کام ہے، میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ پھر خدا بھی تیرا ہے اور خدا کی ساری خدائی بھی تیری ہے۔ اور ہم نے وفاداری صرف یہ سمجھ لی ہے کہ سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کر لیں، بس یہی وفاداری ہے۔ ہر روز تسبیح لے کے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، بس یہی وفاداری ہے۔ ٹھیک ہے، اس وفاداری کے تقاضوں میں کہیں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہوں گی، مگر وفاداری کیا ہے؟ وفاداری یہ ہے کہ جس مشن کے لیے اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جس دین کے غلبہ کے لیے بھیجا ہے، اگر اس دین پر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی کڑا وقت آ رہا ہے، کوئی آنچ آ رہی ہے، تو وفاداری یہ ہے کہ آقا کے لائے ہوئے دین کے تحفظ کے لیے انسان کو اگر سب کچھ بھی دینا پڑے تو وہ قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری تھی، جس کا حق کربلا میں نواسہ رسول نے ادا کر کے دکھایا۔ ہمیں تو ایمان آقا کی زبان اقدس سے سن کے ملا نا، آقا نے دعوت دی تو ہم مومن بن گئے۔ اور حسین وہ ہے جنہوں نے سن کر ہی نہیں، اس نبی کی زبان کو چوس کر اس ایمان کی حلاوت کو پایا۔ چشم تصور میں لائیں نا اس حسین کی ایمان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور اگر حسین بھی اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کے تحفظ کے لیے یوں قربانی نہ دیتا تو پھر دین سرفراز کیسے ہوتا، دین بچتا کیسے؟ اور نواسہ رسول نے اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کچھ اس طرح سے کیا کہ خواجہ اجمیر کو کہنا پڑا کہ لوگوں، اب حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اب حسین دین ہے اور دین حسین ہے، دین اصل حسین کا۔ اور قبلہ حضور کبھی کبھی فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں، کربلا سے لے کر مکہ سے لے کر کربلا تک دین محمدی ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک اب دین حسینی ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ وہ وفاداری ہے جو نواسہ رسول نے کربلا میں اپنے نانا کے ساتھ کر کے دکھائی۔ انہی کلمات پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور اللہ ہمیں بھی اس وفاداری میں سے کچھ خیرات عطا کرے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں
اور نقش قدم پر چل کر پھر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ میں بار دیگر آپ احباب کو یہ ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ انگریزی ماہ کا تیسرا جمعہ ہوگا، اور ہماری روٹین ہے کہ انگریزی ماہ کا تیسرا جمعہ آتا ہے تو اس میں صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب خطاب فرمایا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کا خطاب، چونکہ صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب یہاں موجود ہیں تو آئندہ جمعۃ المبارک کا خطاب وہ فرمائیں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنی گفتگو کو آئندہ جمعہ سے کنٹینیو کریں گے۔ بہت شکریہ، وما علینا۔